بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بگ ون نیوز کے اوپر میں اسد خٹک آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ بگ ون نیوز کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد ریاض صاحب۔ آپ سی ای او ہیں سٹی کیئر ہاسپٹل کے، جو کہ گودپور میں لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ تو عوام کی صحت کے اوپر بات کریں گے، کچھ ان سے بات کریں گے کہ وہ اس شعبے میں کیسے تشریف لائے اور انہوں نے کیسے یہ ہاسپٹل جو ہے شہر کے اندر، تو ہاسپٹل کا گڑھ جو ہے وہ سول ہاسپٹل روڈ کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے گودپور میں اپنا ہاسپٹل سٹارٹ کیا ہے۔ تو کیا وجوہات تھی، کیا ان کی سوچ تھی اس کے پیچھے، تو میں بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، جو کہ بگ ون نیوز کی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمد ریاض صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، اللہ کا بڑا احسان ہے سر۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو میں آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور لوگوں کی صحت کے حوالے سے جو ہے آپ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ سٹی کیئر ہاسپٹل کا جو آئیڈیا ہے یہ آپ نے کیسے ڈیولپ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ تو میں پہلے گزارش کروں کہ ڈاکٹر تو ہمارے اس شہر میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، اور ہیلتھ کیئر کے فیسلٹیز کے حوالے سے سیالکوٹ میں اگر باقی شہروں سے کمپیریزن کریں تو بہت بہتر سروسز ہمارے سینئرز نے پرووائڈ کی۔ میں بنیادی طور پہ تو میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن جو سروسز ہم نے یہاں پہ شروع کی ہیں وہ ایک ڈفرینٹ انداز میں، کیونکہ بنیادی طور پہ جتنا زیادہ اب پاپولیشن کا پریشر ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی آپ جتنا مرضی گورنمنٹ کوشش کر لے وہ ہیلتھ سروسز لوگوں کو اس انداز سے پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ جی، گورنمنٹ میں تو جب تک آپ کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوگی تو وہاں پہ تو ایک دن میں آپ پرچی اپنے لیے نہیں بنوا سکتے۔ ایگزیکٹلی۔ اور آپ نے بات کی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، نو ڈاؤٹ سیالکوٹ میں بڑے بڑے نام ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر حضرات نے بہت اچھا کام کیا۔ ایون بڑے شہروں کے کمپیریزن میں اگر دیکھا جائے تو سیالکوٹ کا اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک امتیازی نام رہا، اور اس میں ہم نے بھی ایک مقدور بار کوشش کی ہے۔ ہماری ایک پوری ٹیم ہے۔ سٹی کیئر ہاسپٹل بنیادی طور پہ اسلام آباد میں ایک سینٹر اویلیبل ہے، پروفیسر مدثر گوندل صاحب کے زیر سایہ ہم نے شروع کیا۔ یہ اسی کی ایک ایفیلیٹڈ برانچ ہے، سیالکوٹ میں اوپن کی ہے۔ جو چیزیں میں شیئر کروں گا بنیادی طور پہ، تو جب پرائیویٹ سیکٹر کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کو جو سروسز دے رہے ہیں اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اور پیشنٹ کیا افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دو مین چیزیں تھیں، اس کو ہم نے مد نظر رکھا اور اس چیز کو شروع کیا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری ٹیم کے ساتھ ہمیں اس سیٹ اپ کو شروع کیے ہوئے آلموسٹ 1 سال کے قریب ہو گیا ہے، اینڈ وی ہیو اسٹارٹیڈ فرام گائنیکولوجیکل سرجری، اس کے ساتھ ساتھ جنرل سرجری، پیڈیاٹرکس کے حوالے سے ہمارے پاس پیڈس کے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، اور ہم نے ساتھ ساتھ نیفرولوجی کے حوالے سے ڈائلیسس کا بھی انتظام کروایا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پرائیویٹ سیکٹر میں تو جو ماشاءاللہ آپ سہولیات دے رہے ہیں گائنیکالوجی کے اندر، پیڈس کے اندر، نیفرولوجی میں، نیفرولوجی تو بہت زیادہ ایک ایکسپینسو قسم کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے، تو کیا آپ جو ہے یہاں پہ لوگوں کی افورڈیبلٹی کے مطابق اس کو ڈیل کر رہے ہیں، یا اس میں کیا لوگوں کے لیے آپ نے پیکیج رکھا ہوا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس میں ہمارے پاس فارچونیٹلی سیالکوٹ میں بڑے بڑے ادارے اویلیبل ہیں جو ہمارے لوکل مخیر حضرات کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ اس پہ ہم نے اپنے طور پہ، ہماری موٹیو بنیادی طور پہ ایک فیملی کیس تھا، جس سے ہم نے انسپائر ہو کے فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں بھی اس سیکٹر میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ ہم نے چند مشینز کے ساتھ شروع کیا ہے، اور وہ نو پرافٹ نو لاس بیسس پہ ہم اس کو چلا رہے ہیں، اور نان افورڈنگ کیسز کے کو ہم جتنا پاسبل ہوتا ہے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ویری گڈ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں مزید برکت دے آپ کو، اور آپ کی اس نیکی کے کام میں آپ کے ساتھ اور زیادہ لوگ جڑیں تاکہ آپ اس کام کو بڑھا سکیں۔ میرا اگلا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے، ٹو بی ویری فرینک اف آئی آسک کویسچن، کہ
پیشنٹ کو جو ہے آپ سے یہ گلہ رہتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے نا روڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ ڈانٹ دیتے ہیں, بات نہیں سنتے. تو آپ کے ہاسپٹل میں اس حوالے سے آپ لوگ کیا کس طرح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ ہمارے جنرل پبلک کی یہی فیلنگز ہیں اور یہ کسی حد تک درست بھی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب گورنمنٹ سیکٹر میں پیشنٹ جاتا ہے تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر کو 200-250 کے قریب او پی ڈی میں پیشنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. جی بالکل, کیونکہ ہیلتھ سیکٹر میں وہ والی فیسلٹیز ابھی تک ہم گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں دے پائے. تو چونکہ پاپولیشن زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس وقت وہ ڈاکٹر جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے اتنے پیشنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, مختلف طبیعت کے اور پریشانی کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بعض دفعہ ہمارے کچھ ساتھی روڈ بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں کچھ ہمارے جو پیشنٹس آتے ہیں ان کے رویے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ پرابلم آتا ہے. ہاں یقیناً کہ ڈاکٹر کے اوپر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ہاں تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سٹی کیئر ہاسپٹل جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے تو اس میں کیا ایک غریب اور ایک امیر پیشنٹ دونوں کو ایک ہی طریقے سے ایک ہی عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا, یا دونوں کے لیے آپ نے اسٹینڈرڈ جیسے ہاسپٹلز میں ہوتا ہے الگ الگ رکھے ہوتے ہیں وہ چلے گا؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. ہمارا جو بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ افورڈنگ کلاس کے لیے تو ہمارے سیالکوٹ میں ماشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بڑے بڑے ادارے موجود ہیں اور وہ دے آر گوئنگ ویری گڈ. بٹ بات یہ ہے کہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے مسائل ہیں, سفید پوش افراد کے لیے مسائل ہیں کہ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی نہیں جاتے اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایک بہتر فیسلٹی مل سکے. تو ہمارا ادارہ خاص طور پہ ایسے کیسز کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے. میری فیملی کا کیس ہو, کسی افورڈنگ کلاس کا پیشنٹ ہو, یا یہ ساتھ جو جھگی سے پیشنٹ آ رہے ہیں, وہ ہماری پیشنٹس جب اندر آ جاتا ہے ہم اس کو ایک ہی انداز میں ایک ہی ترتیب کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کو اسی طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں جو ہماری فیملی کے فرد کو ملتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ والی جو روایت ہے ہم اس کو جاری رکھیں گے. مشکل کام ہے اس دور میں, جی یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے, بٹ انشاءاللہ تعالیٰ سٹی کیئر ول ٹرائی از بیسٹ ٹو پرووائڈ گڈ فیسلٹی. اس کے علاوہ اگر ہمارے جو لوگ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں یہاں پہ جتنے بھی کنسلٹنٹ بیٹھتے ہیں, اگر ان کو سپرا اسپیشلٹی میں کسی فردر کوالیفیکیشن کے ڈاکٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم انٹریکٹڈ ہیں ود اسلام آباد. اسلام آباد میں جو کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے اسی وقت ٹیلی فونک یا انٹرنیٹ پہ رابطہ کر کے اسی وقت ڈاکٹر ان سے مزید مشاورت کر لیتا ہے اور وہ فیسلٹی جو اسلام آباد میں پیشنٹ کو جا کے لینی ہوتی ہے اور پاسبل نہیں ہوتی وہ یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. بہت خوب. سر لاسٹ میں آپ سے یہ کویسچن پوچھنا چاہوں گا کہ ہاسپٹلز والے جو ہے یہ چکر بہت زیادہ لگواتے ہیں کہ یہ دوائی وہاں سے لے آئیں, یہ ٹیسٹ وہاں سے کروا لیں, ایکسرا وہاں سے کروا لیں, الٹرا ساؤنڈ کے لیے ادھر چلے جائیں. تو کیا آپ لوگ یہ ساری فیسلٹیز انڈر ون روف پرووائڈ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ اویلیبل ہے پورے شہر میں. شاید ہی کسی سیٹ اپ پہ فیمیل خاتون کوئی الٹرا ساؤنڈ کر رہی ہو. جی یہاں پہ ڈاکٹر رباب ریاض جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے جنہوں نے کوالیفائی کیا ہوا ہے وہ آ کے شام کو ہمارے پیشنٹس کا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہیں اور جس کو بڑا الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں وہ اویلیبل ہے. لیب کی فیسلٹی اویلیبل ہے, ایوری تھنگ ان دا سیم روف اویلیبل ہے, فارمیسی اویلیبل ہے. پیشنٹ جب آتا ہے تو ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں اور پیشنٹ کے لواحقین کو یا اس کے جو متعلقین آتے ہیں ان کو بالکل پریشانی کا سامنا الحمدللہ نہیں کرنا پڑتا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کے کام میں آپ کی مدد فرمائے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بگ ون نیوز کے ناظرین کے لیے آج اتنا ہی. آپ سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ اگلے پروگرام سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, گڈ بائے, اللہ حافظ.